پاک سید سلامت رکھے. کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور رہیں گے. اس چک والوں امام حسین علیہ السلام کسی مذہب کے محتاج نہیں. حسین بابا جی کسی مسلک کا محتاج نہیں. شیعہ ہے تو حسین کا ذکر کرے, سنی ہے تو حسین کا ذکر کرے. امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے اس چاک والوں شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, غیرت مند ہونا ضروری ہے. جسے زبان آل محمد نے دی ہے وہ کوشش کرے وہ ان کے ذکر میں بولے. شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, غیرت مند ہونا ضروری ہے. آپ جتنا بھی غیرت مند بن کے حسین کو سمجھو گے, حسین اتنا ہی تیرے ذہنوں میں نتھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا. یہ تیرے میرے بنائے ہوئے فرقے ہیں, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ اہل حدیث ہے. حسین کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں. 10 محرم 61 ہجری بھائی جان ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی ہی اتنی بڑی دی. بابا جی حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہے تو دو, سوچے ہیں تو دو, یا فرقے ہیں تو دو, یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں. لیکن ہاتھوں کو سلامت رکھیے بھائی, امام رضا کی ذریعے سے مسئلہ یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں. آج بندے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر فقط شیعہ کریں. پڑھے لکھے اب آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر بابا جی فقط شیعہ تب کرتے اگر امام حسین نے کربلا میں شیعت بچائی ہوتی. امام حسین نے کربلا میں شیعت نہیں شریعت بچائی. جو بھی شریعت کا پابند ہے اس کا حق بنتا ہے اپنے مرشد, اپنے مولا, اپنے رہبر کے شکریہ ادا کر. یہ واقعات قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں, تیری میری نصیحت کے لیے ہیں. جب ایک نبی تھا جس کا نام ابراہیم تھا, جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی کے قطرہ لے کے آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے جہاں آگ لگی. انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں, تجھے اپنی اوقات یاد نہیں. وہ سالے کی گٹھی کی جنگل کی لکڑی, وہ ملوں میں لگی آگ تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنے کو نہیں جانا, پھر بھی آگ کے اوپر ہے. باقی پرندوں نے پوچھا آگ کے اوپر جا کے کرے گا کیا؟ بھائی جان پرندے نے جواب دے کے عقیدہ مضبوط کر دیا. اس نے کہا پانی کا قطرہ آگ پہ پھینکے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا, نمرودیوں سے نہیں تھا. اس لیے مجلس حسین میں آؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکو کہ تیرا تعلق حسین سے تھا, یزیدیوں سے نہیں تھا. تیرا تعلق حسین سے تھا, یزیدیوں سے نہیں تھا. آپ مجلس حسین میں آئیں گے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے گا یہ حسین والا ہے, یزید والا نہیں. اور نہج البلاغہ میں پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائے, مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میرا موالی میرا ماننے والا ہم سے محبت کے اظہار کرنے کے 2 طریقے ہیں. جب اس کے سامنے ہماری فضیلت پڑھی جائے گی یا تو اس کا چہرہ بتائے گا یا پھر اس کی زبان کی نوک بتائے گی کہ اندر کتنی محبت ہے. آپ مجلس حسین میں آئیں گے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے گا. اچھا مجلس کی ابتدا ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جو معصوم فرماتا ہے جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے نا جی بابا, پھر اس زبان پہ قبر میں کیڑے نہیں پڑتے. جو زبان کو قبر کے کیڑوں سے بچانا چاہتا ہے. آپ مجلس حسین میں آئیں گے آپ کو ملے گا کہ آپ کے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے گا یہ حسین والا ہے, یزید والا نہیں. آج بندے کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننا چاہتے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں جس وجہ سے ہم مجلس میں نہیں جا سکتے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اہل اسلام بھائیوں سے کہ جتنا جی چاہے مجلس حسین میں آؤ. یہاں سے کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہوگی. ہمارا مقصد آزاداری حسین ہے, کسی کی دل آزاری نہیں. مجلس آپ آ کے سن سکتے ہیں, ماتم ہم مجلس کے بات کرتے ہیں. پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہیں, ماتم کا تعلق عشق سے, ماتم کا تعلق عشق سے. اور عشق بھائی جان ہر بندے کا ایک ہوتا نہیں. چلو مثال دوں بات آسان ہو جائے, جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا وہ دیکھ کے برداشت کر گئے, ان کا اپنا عشق تھا. ایک نے دیکھا نہیں, اس نے صرف سنا, رہتا وہ کرن میں تھا, نام اس کا ویسے کرنی تھا. کتابیں کہتی کہ ویسے کرنی نے پتھر اٹھایا.
ذہن میں آیا کہ شاید یہ نہ ہو، دوسرا دانت نکالا، ذہن میں آیا کہ شاید یہ نہ ہو، کتابیں کہتی کہ 32 کے 32 دانت توڑ دیے، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ اب بابا کوئی بندہ مجھے کسی پھٹی سی پھٹی کتاب میں دکھائے کہ نبی نے صحابہ کی محفل بیٹھ کہا ہو کہ میں زندہ تھا، اس نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا، بلکہ نبی نے صحابہ کی محفل بیٹھ کے کہا تھا اگر کوئی صحابی کر نہ جائے میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ میرے اویس کو میرا، چلو یہ تو نبی نے کہہ دیا کیونکہ نبی کا سچا ماتمی تھا، خدا کہہ دیتا یہ دانت میری نعمت تھی، توڑے تو نے اس کی محبت میں اللہ تجھے سزا دوں گا، لیکن خدا نے بھی بھائی جان حد کر دی، خدا نے بھی جبرائیل سے کہا جلدی کر جنت سے کیلا لے کے جا، میرے نبی کا سچا ماتمی ہے، دانت منہ میں ہے کوئی نہیں، اسے چاہیے نرم غذا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ حسین کے عشق میں خون نکالے، منہ میں دانت نہ ہو، لنگر کا انتظام خدا خود کرتا ہے، لنگر کا انتظام خدا خود کرتا ہے۔ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں۔ آج بندے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بندہ بابا جی چوری کرے نکاح پھر بھی رہتا ہے، بندہ شراب پی لے نکاح پھر بھی رہتا ہے، بندہ بھائی جان کسی یتیم کا حق کھا لے نکاح پھر بھی رہتا ہے۔ اس حسین کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے جس نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، جس نے حلال اور حرام میں فرق بتایا ہے، اس حسین کے ذکر میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ آخری بات فضیلت کی، اگر بندے نے اس پنڈ میں 10 مرلے کی بھی جگہ لینی ہو، کروڑوں کی جاگیر کا سودا ہو، بابا جی کسی پلازے کا سودا ہو، بندہ ان پڑھو سودا کر لیتا ہے، جس دن اس نے لینے ہوتے ہیں کاغذ، کسی پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جاتا ہے، دیکھ لینا کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، جو بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے یار سے نہیں ہوتا، سودا ہمیشہ بھائی جان مالک سے ہوتا ہے یار سے نہیں ہوتا۔ بندہ ان پڑھو بھائی جان سودا کر لیتا ہے، جس دن کاغذ لینے ہو پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جاتا ہے، دیکھ لینا دھوکہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے بدے ہاتھ، ذکر شبیر کے لیے میں نے ہاتھ باندھے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ بابا جی 10 مرلے کی جگہ لینے کے لیے ہم 70 بندوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے، اللہ جانے آپ کتنی داد دیں گے، اس کا مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے۔ ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے یہ بھی نہ پوچھا اس جنت کا مالک کون ہے، اس جنت کا وارث کون ہے۔ یا اس دہلیز پہ سجدہ کر جو جنت کے مالک ہے، اس دروازے پہ جھک جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ بندہ مالکوں کی چیز کمیوں سے مانگتا پھرے، جسے سمجھ آئے اس نے داد بھی دے دی، دعا بھی کر دی۔ مالکوں کی چیز بندہ کمیوں سے مانگے تو پھر کیا ملے گا؟ ہاں 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 ہاں، جو خود محتاج ہوں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ جب ہو رہا تھا نا امام حسین کے دروازے پہ تو پیچھے سے اس کا بابا بیٹا بھی آیا، اور نے جلدی سے تلوار نکالی، اس نے کہا انہیں بعد میں قتل کروں گا، اگر ان کی طرف سے آئے تو پہلے تجھے قتل کروں گا۔ جو ہور کے بیٹے نے جملہ کہا بھائی جان جی چاہتا ہے کہ علی حسنین اس جملے پہ زندگی قربان کر دے، اس نے کہا بابا جتنی دیر دوزخ میں رہا مجھے ساتھ رکھا، آج جنت کے دروازے پہ اکیلا جا رہا ہے۔ مالک نے ہاتھوں کو سلامت رکھا، آج جنت کے دروازے پہ اکیلا جا رہا ہے، جتنی دیر دوزخ میں رہا مجھے ساتھ رکھا۔ تو اس لیے گزارش کرنے لگا ہوں جتنا جی چاہے مجلس حسین میں آخری گزارش کرنے لگا ہوں، میرے بعد میرے بھائی تشریف فرمائیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، منت کرنے لگا ہوں نمک سے کھانا کھا لو، معصوم فرماتے ہیں لیکن زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ۔ بابا کربلا جاننے کے لیے امیری شرط نہیں، پیسہ شرط نہیں، تیری نیت شرط ہے۔ تو نیت کر مولا اسی سال کربلا آنا چاہتا ہوں، وہ کریم اتنے ہیں تم اسی سال کربلا بلائیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر میرے گھر آنا ہے، امیر ہے تو آ، غریب ہے تو نہ، اگر بیٹی بیانے والی ہے تو نہ۔ کتنا بڑا کریم ہے بابا حسین۔ حسین کہہ رہا ہے اگر تو غریب ہے قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا۔ آج اس دور میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا آسان ہے،
جہاز کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرما ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کتنا مشکل دور تھا متوکل کا. جب اس نے بابا اعلان کروایا تھا جو کربلا جانا چاہتا ہے پہلے اتنے پیسے جمع کروائے پھر کربلا جائے. جب اس نے اعلان کروایا اس پنڈ کی جو سب سے غریب عورت تھی، جب اس کا صبح دربار لگا وہی سب سے پہلے بڑھیا پیسے لے کے دربار میں کھڑی تھی. جب پیسے لے کے دربار میں کھڑی تھی تو اس نے کہا تیرا تو کمانے والا ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے ایک جملہ کہا. بڑھیا نے کہا رات سونے سے پہلے اپنے مولا سے کہا تھا مولا کربلا آنا چاہتی ہوں. صبح اٹھی تو پیسے تکیے کے نیچے موجود تھے، پیسے تکیے کے نیچے موجود تھے. اس نے کہا اعلان بدلو، پیسے نہیں چاہیے، جو کربلا جانا چاہتا ہے پہلے بازو کٹوائے پھر کربلا جائے. اس نے اعلان کروا دیا. صبح پھر دربار لگا، وہی بڑھیا سب سے پہلے دربار میں، ایک ہاتھ سر پہ. اس نے کہا میں نے اعلان کروایا جو کربلا جانا چاہتا ہے پہلے بازو کٹوائے پھر کربلا جائے. تو بتا تیرا ہاتھ تیرے سر پہ کیوں ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، اب یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ ہاتھ حسین کا ہے، اور جو چیز حسین کی ہو جائے اسے ہم اونچائی پہ رکھتے. متوکل نے کہا میں صرف تیرا ایک ہاتھ نہیں کاٹوں گا، تیرے دونوں ہاتھ کاٹوں گا. میں اپنا ظلم ازماؤں گا، تو اپنا عشق ازمانا. اس نے سپاہی سے کہا جلدی کرو، بڑھیا کے دونوں ہاتھ کاٹو، دونوں پاؤں کاٹو. میں دیکھتا ہوں وہ بغیر پاؤں کے بڑھیا کیسے کربلا جاتی ہے. اس کے سپاہی نے بڑھیا کے بھائی جان دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹے. ابھی بڑھیا کو خون میں لت پت اٹھا کے دربار سے باہر پھینکنے والے تھے. ابھی بڑھیا بھائی جان زمین پہ نہیں آئی تھی، جب سامنے سے گھوڑے سوار آیا اس نے بڑھیا کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا. بڑھیا نے متوکل کی طرف دیکھے گا تیرا شکریہ. اس نے کہا شکریہ کس بات کا ادا کر رہی ہے؟ میں نے تیرے ہاتھ کاٹے، تیرے پاؤں کاٹے. بڑھیا کی آواز شکریہ نہ ادا کروں تو اور کیا کروں؟ پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آ گئے ہیں. پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آ گئے ہیں. جس حسین کی اتنی عزت تھی اسی حسین کی بہنیں شرابیوں کے بازار آ گئے. اللہ ہے قبول کرے. محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے. ابتدائی مجلس ہے، کوشش کرنا ہے ضرور کہنا. شرابیوں کے بازار علی کی بیٹیاں. علی کی بیٹی کے بابا دو امیر پردے تھے، ایک امیری کا پردہ، ایک غربت کا پردہ. امیری کے پردے کا نام ہے عباس، غربت کے پردے کا نام ہے فضہ. جتنے مجمع میں سید بیٹھے ہیں ہائے ضرور کہیں گے. امیری کے پردے کا نام ہے عباس، غربت کے پردے کا نام ہے فضہ. بھائی جان یہ وہ بی بی فضہ ہے جس نے دو قبروں کے ساتھ 35 سال مجاوری کی. لوگ بھائی جان زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اس بی بی نے دو قبروں کے ساتھ وفا کی. یہ وہ بی بی فضہ ہے جس نے علی کے زخمی ماتھے پہ پٹیاں باندھی. یہ وہ بی بی فضہ ہے جس نے بی بی زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھی. اللہ جانے آپ کتنی ہائے کہیں گے. سارا دن بی بی فضہ علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی. بھائی جان جب شام ہوتی نا، شام علی کی بیٹی کی قبر پہ بی بی فضہ نماز پڑھتی. نماز پڑھ کے بی بی چراغ جلا کے کہتی اچھا علیہ اب میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی شمر سے ڈر لگتا. اللہ ہے قبول کرے. بھائی یہ حق بنتا ہے غریبوں کی غربت میں ہائے کہنے کی. اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی شمر سے ڈر لگتا ہے. یہ جملہ میں پڑھنے لگوں اپنی ماں بہنوں کے لیے، وہ آپ سے بہتر سمجھے گی. بی بی فضہ بی بی سکینہ کی قبر پہ آتی، ایسے لیٹتی جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہے. بی بی فضہ لیٹ کہتی سکینہ مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو رکا ہے کہ نہیں رکا. جب شام کی حکومت یہ سوچتی تھی نا جتنے شام کے زائر بیٹھے میری گواہی دیں گے، آج بھی اس بی بی کا روزہ نہیں ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، کچی قبر ہے جناب فضہ کی. جب یہ حکومت سوچتی ہے نا کہ ہم اس بی بی کا روزہ بنائیں، اس وقت بی بی فضہ کسی عالم دین سید کے خواب میں آتی ہے. خواب میں آ کہتی ہے میرا روزہ نہ بنانا، میں زہرا کی کنیز ہوں اور میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ جل رہا ہے. اللہ ہے قبول کرے. محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے. ساری زندگی آپ نے سنا کہ 15 اذانیں سنی محمد کی بیٹیوں نے شام کے باہر.
لیا قرآن میں سر پہ رکھ کے دیتا ہوں، ان 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ اللہ ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی باپ باپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ان 15 اذانوں میں بی بی فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ آ گیا قافلہ شرابی کے دربار میں، کمینہ تخت پہ بیٹھ کہتا ہے ان بیبیوں میں زینب کون ہے؟ میں نے کہہ دیا تو نے مطمئن ہو کے سن لیا، ان بیبیوں میں زینب کون ہے؟ کمینہ کہتے وہ جو سامنے بڑھیا کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ کمینہ کہتے اس بڑھیا کو میرے سامنے سے ہٹا، میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے۔ اب شمر کمینہ وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی۔ مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو، کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا، اس کمینے کے بھائی جان ہاتھ میں ظلم کا سامان تھا۔ اس نے بی بی فضہ کے بابا سر پہ مارنا شروع کیا۔ بی بی فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ بی بی زینب کی آواز آئی، اماں زخمی کیوں ہوتی ہے؟ اماں پردہ چھوڑ دے۔ بی بی فضہ کی آواز آئی، عالیہ بیٹا مجھے بتا، آج تیری سگی ماں فاطمہ ہوتی۔ اللہ ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے، آج تیری سگی ماں فاطمہ ہوتی، کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی فضہ کی آواز ہے، اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ یا بابا جی 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، بی بی فضہ کے قریب گئے۔ بی بی کی آواز ہے، کون ہے تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا مر گیا ہمارا بادشاہ، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے میمونہ، مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے۔ بی بی کی آواز ہے، اگر وہی میمونہ اس دربار میں آئے تو کیا تم پہچان لوگے؟ بوڑھا حبشی کہتا ہے، اگر قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہاں ہماری شہزادی، کہاں شرابی کا دربار؟ بی بی نے پریشان بال ہٹا کر پہچان، میں وہی میمونہ ہوں۔ بوڑھا حبشی کہتا ہے، پھر بھی نہیں بخشوں گا، نہ علی کی بیٹیوں کی کنیزی چھوڑتی، نہ قید ہو کے شرابی کے دربار میں آتی۔ بی بی کی آواز آئی، میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرے ساتھ رقیہ قید ہے، میرے ساتھ کلثوم قید ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بوڑھا حبشی وہاں گیا جہاں کتا تخت پہ بیٹھا تھا۔ بوڑھا حبشی کہتا، نیچے طرف بے غیرت، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح اللہ وارے سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کڑیوں میں تڑپ گئی بی بی زینب۔ بی بی کی آواز آئی، غازی کنیزوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیے۔ ماشاءاللہ، مالک آپ کے آنسوں کو منظور فرمائے۔